نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 60 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمے طاغوت کے پاس لے جائیں، وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، ویرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ انہیں گمراہ کر کے بہت دور گمراہی میں ڈال دے۔ اس سے پہلے جو آیات تھیں اس میں اللہ نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا، اللہ نے فرمایا کہ میری بھی اتباع کرو، میرے حبیب کی بھی اتباع کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ان آیتوں میں اللہ نے یہ فرمایا کہ منافقین رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اور وہ آپ کے کسی بھی فیصلے پر راضی نہیں ہوتے تھے اور اپنے مقدمات طاغوت کے پاس لے جاتے۔ یہاں پر جو لفظ طاغوت آیا ہے اس کے بارے میں امام ابن جریر نے لکھا کہ اس آیت میں طاغوت سے مراد کعب بن اشرف نامی ایک یہودی عالم تھا۔ کعب بن اشرف یہودی بہت بڑا عالم تھا یہ یہودیوں کا، یہ اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا یہ طاغوت ہے، شیطان ہے یہ۔ اور یہ آیت کہاں اتری؟ ایک منافق کا ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ، یہودی نے کہا میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ اللہ کے رسول کریں گے۔ کیوں جی؟ منافق نے کہا نہیں، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کعب بن اشرف کرے گا، چونکہ وہ بڑا رشوت خور تھا اور اس مقدمے میں یہودی حق پر تھا، منافق باطل پر تھا۔ اسی وجہ سے یہودی رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ لے جانا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ مصطفیٰ کی ذات سے بڑا منصف کوئی نہیں ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، لیکن منافق کا حال دیکھیں، کلمہ پڑھا بظاہر حضور کا لیکن کتنی بڑی خیانت کی۔ منافق نے کہا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس جانا ہے۔ دونوں نے اصرار کیا، حالانکہ اس بات پر یہ فیصلہ طے پایا کہ چلو حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، اصرار کیا نا اس بات پہ کہ یہودی نے کہا نہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے اپنا مقدمہ لے کے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے، حضور علیہ السلام نے یہودی کے حق میں اور اس منافق کے خلاف فیصلہ دیا۔ منافق اس فیصلے سے راضی نہیں ہوا، غصہ آیا اسے، اس نے کہا جی میرے اور تمہارے درمیان اب جو فیصلہ ہوگا وہ عمر فاروق کریں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں حضرت عمر کے پاس چلے گئے۔ یہودی نے جا کے عرض کی اے عمر میں مقدمہ لے کے آیا ہوں آپ کے پاس، حالانکہ یہ مقدمے کا فیصلہ پہلے رسول اللہ کر چکے ہیں میرے حق میں اور اس کے خلاف فیصلہ دے چکے ہیں۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا ہاں بھئی منافق ایسا ہی ہے؟ کیا میرے آقا نے تیرے خلاف فیصلہ دیا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے؟ اس منافق نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا تھوڑی دیر ٹھہر۔ آپ گھر گئے، اندر سے تلوار لے کے آئے اور اسی جگہ پر اس منافق کا سر اڑا دیا، سر قلم کر دیا۔ وہ منافق کے گھر والے روتے روتے ہائے ساڈا منڈا مر گیا، حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے کہ یہ زیادتی کی ہے حضرت عمر نے۔ میرے آقا نے حضرت عمر کو طلب کیا، فرمایا عمر یہ کیا کیا؟
حضرت عمر نے پوری تفصیل بتائی، یا رسول اللہ میں نے اسے قتل اس وجہ سے کیا ہے کہ اس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا۔ کیوں جی؟ کہ میں نے تو اس کا سر اس لیے اڑایا ہے کہ جب آپ فیصلہ کر چکے تھے اس کی کیا مجال ہے کہ یہ آپ کے فیصلے کو مسترد کرتا؟ یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا۔ اسی وقت جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ اللہ سلام فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ یہ جو آپ کے صحابی حضرت عمر ہیں یہ صرف عمر نہیں، آج کے بعد عمر فاروق ہیں۔ فاروق کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ حق اور باطل میں میرے آقا حضرت عمر کے سامنے آئے، فرمایا عمر تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم فاروق ہو، تم فاروق ہو۔ تو یہ اس مقام پر اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، فرمایا حبیب آپ نے دیکھا نہیں کہ کچھ لوگ کتاب پر ایمان تو رکھتے ہیں، میرا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے مقدمے طاغوت کے پاس لے کے جاتے ہیں، منافقوں کے پاس، کافروں کے پاس لے کے جاتے ہیں، پھر انہوں نے کیا کلمہ پڑھا؟ تو اس مقام پر میرے آقا کہ منافق کو حضرت عمر نے اس وجہ سے قتل کیا کہ جب رسول اللہ کسی کے بارے میں فیصلہ فرما چکے تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ ہاں جی، کوئی بندہ کہ نہیں میرا دل نہیں منیا یا اس طرح نہیں ہویا، اس طرح نہیں چلے گا۔ یہ حضرت عمر کا عقیدہ تھا کہ جب حضور فرما دے کچھ بھی تو کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ میرے آقا کے فیصلے کو وہ مسترد کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔